شیطانی وسوسے یہ سبب ہیں بے یقینی کا، اور وہ مختلف مواقع پر انسان کی مختلف کیفیتوں کو دیکھ کر وہ وار کرتا ہے۔ اچھا، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ ایک خفیہ سی آواز ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ جو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اسے وسواس بھی کہتے ہیں، ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں اس کے لیے قرین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسے پیدا کیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن۔ ہر شخص کے ساتھ ایک جن قرین ہے جو پیدا کیا گیا اور اس کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وَإِيَّاكَ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا اور آپ کے ساتھ بھی مقرر کیا گیا؟ قال نعم، فرمایا ہاں، وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے۔ فلا یأمرنی الا بخیر، اب میرا وہ جو شیطان تھا نا، قرین، وہ جو جن تھا، وہ بھی اگر مجھ سے بات کرتا ہے تو اچھی ہی بات کرتا ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرین ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرین حضور کا غلام ہے، مسلمان ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام کرتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے۔ وہ وسوسے پیدا، حضور کریم کا قلب مبارک وسوسوں سے پاک ہے۔ باقی سب کو وسوسے آتے ہیں، یعنی امت میں سے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اس سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اچھا، وسوسہ اگر آ جائے دلوں میں، وسوسے، بعض لوگوں کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں تو پتہ نہیں یہ وسوسوں کا آنا میرے لیے اچھا ہے کہ برا ہے، یا میرا ایمان کمزور ہے جس وجہ سے مجھے وسوسے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وسوسوں کا آنا ایمان کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وسوسے آتے ہی تب ہیں جب ایمان اندر موجود ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، یا رسول اللہ دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم انہیں بیان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ مثلا بعض اوقات بندہ سوچتا ہے خدا ہے نہیں ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اس طرح کے وساوس یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا جو ملا علی قاری نے بیان کیا ہے۔ تو حضور ہم مومن ہیں یا کیا ہیں؟ یہ وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں، تو اب ہمارے لیے آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آوا قد وجدتموہ، یہ جو کیفیت بتا رہے ہو یہ واقعی تم محسوس کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہی کیفیت ہے، ہم کچھ وساوس دل میں پاتے ہیں اور ان کو برا جان کر ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ تو صاف ستھرا ایمان ہے، یہ تو بالکل واضح ایمان ہے جو تمہیں وسوسے آتے ہیں اور تم ان وساوس کو برا سمجھتے ہو، یہ کیفیت جو ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں وساوس کا صرف آ جانا برا نہیں ہے، وسوسہ دل میں پیدا ہو، انسان اسے برا جان کر جھٹک دے تو یہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہاں، وسوسہ آ جائے، اسے بار بار ذہن میں ریپیٹ کرنا اور پھر اس وسوسے کی پیروی کرنا، یہ چیز انسان کو الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں تعلیم ہے کہ جب وسوسہ آ جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی فوراً پناہ مانگو۔ دل میں وسوسہ پیدا ہو اللہ کے بارے میں، مثلا ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا، من خلق کذا من خلق کذا، یہ چیز کیسے بنی، یہ چیز کیسے بنی، حتیٰ کہ وہ شیطان اس کے دل میں یہ بات کرے گا کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا۔ وہ مختلف سوال پہلے پیدا کرے گا، یہ زمین کیسے بنی، کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، آخر کار پھر وہ یہ سوال ڈالے گا رب کو کس نے بنایا۔
فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب دل میں معاملہ یہاں تک پہنچے تو پھر تم کیا کرو؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگا کرو، فوراً اللہ کی پناہ مانگا کرو اور اس وسوسے سے باز رہا کرو، اسے جھٹک دو۔ یہ پہلا کام ہے جو کرنے کا ہے۔ وسوسہ دل میں آئے فوراً، کیونکہ وسوسہ ہی الحاد کے دروازے کھولتا ہے، یہ آ جائے جب تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے۔ قرآن مجید میں وہ دعا سکھائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا تعلیم امت کے لیے حضور کی ڈیوٹی آگے پہنچانے کی، فرمایا قُل رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہیں، آپ یہ دعا مانگیں کہ اعوذ، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ کی، کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ وسوسے میرے پاس آ جائیں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ جو بندہ یہ دعا مانگ لیتا ہے، اگر یہ دعا کے الفاظ یاد نہیں ہیں، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 97 اور 98 ہیں یہ دو آیتیں، یہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ یاد نہ ہو تو ویسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔